الہی حمد سے عاجز تیری یہ سارا جہاں تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک من زانت به الحسن۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سایہ کریمہ میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے، اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسے جاننا چاہیے تھی۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی انسان بشر پر کچھ بھی نازل نہیں فرمایا، اس سے آگے متصل لمبی آیہ کریمہ ہے، انشاءاللہ جو گزارشات پیش کر رہا ہوں ساتھ اس کی تفسیر اور تلاوت بھی چلتی جائے گی۔ تو یہ جو پہلا حصہ ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ انہوں نے اللہ کریم کی قدر ایسی نہیں جانی جیسے جاننی چاہیے تھی۔ معزز سامعین کرام، دنیا کی زندگی میں دنیا ہی کے مثال سے انسان سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ کریم کلام ذاتی میں دنیاوی حالات میں ہی اور گرد و پیش کے حالات میں تربیت ایسی فرماتے ہیں کہ بڑی چھوٹی سی چھوٹی شے اگر مکھی اور مچھر کی بھی مثال کی ضرورت پیش آئی ہے تو رب کائنات نے اس معمولی سی مثال کو بھی ارشاد فرمایا، چونکہ مقصد جو ہے وہ انسان کی رہنمائی ہے کہ یہاں سے اسے رہنمائی نصیب ہو۔ اب اسی طرح اگر ہم عمومی طور پر دنیا کے حصوں میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ دنیا میں جہاں بھی قدر کی بات آتی ہے، یعنی تعلق کی بات آتی ہے، مابین کسی بھی معاملے کی بات آتی ہے، تو اس میں ایک قدر جو ہے وہ مشترک ہوتی ہے کہ فریقین کی منفعت ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی بہت بڑا ہے اور ایک بہت بڑا غریب ہے، تو جو دولت مند ہے وہ غریب کو کچھ دے رہا ہے، بدلے میں غریب کچھ بھی نہیں دے رہا، تو اس کا دینا اس کے نزدیک ایک معتبر عمل ہے، یعنی نتیجے میں کوئی شے اسے ملی۔ اب یہی لینا اور دینا انسانوں کا محض جب آپس میں ہو تو جس نے بھلائی کی اس کا حصہ اللہ کریم کے پاس محفوظ ہو گیا، اس نے ایسا کاروبار کیا کہ دنیا کے کاروبار اتنا گنا جو ہے وہ منافع نہیں دے سکتے جتنا اجر اللہ جل شانہ سے عطا فرمائے۔ یعنی یہاں پھر مخلوق کا مخلوق کے درمیان جو تعلق ہے اس میں کچھ نہ کچھ پہلو ضرور داخل آتا ہے۔ یہاں جب یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں جانی جیسے جاننا چاہیے تھی، یہاں رشتہ ہے خالق کا اور مخلوق کا۔ جو کچھ ہے خالق کا ہے، جو کچھ تخلیقی معنوں میں اسی کی تخلیق ہے، جس کو جتنی استعداد عطا فرمائی یہ بھی اس کی عطا فرمائی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر جو تعلق ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی باہم منفعت کی بات آئے کسی پہلو میں بھی۔ مقصد میرا جو باہم منفعت کا بیان کرنا اس سے مراد یہ نہیں کہ کوئی باہم اچھائی میں بھی کوئی سودا ہی ہوتا ہے، لیکن اچھائی کا بدلہ تو اللہ کریم کے حضور جب جائیں گے تو نصیب ہوگا۔ تو وہ جو عمل صالح ہے اس کا بھی جو نعم البدل ہے وہ نصیب ہوا۔ تو میں اس زمرے میں بات کر رہا ہوں کہ یہاں جب بات آئے گی کہ تعلق مع اللہ کی، تو یہاں جو کچھ عطا ہو رہا ہے وہ یک طرفہ ہے، اور جو کچھ لینے والا حصہ ہے وہ بھی یک طرفہ ہے۔ عطا خالق کی طرف سے ہے اور جسے عطا ہو رہا ہے وہ مخلوق ہے۔ اب اللہ کریم کی قدر، اس سے اگر آپ مزید تفصیل میں جائیں اور اس پر بحث کریں تو کیا ہے، اس سارے عمل میں بھی بھلائی اسی مخلوق کی ہے، ساری مخلوق سجدہ ریز ہو جائے
اور حق کو مان لے تو کیا وہ سجدہ ریز ہونا اللہ کریم کی قدر میں کوئی رتی کوئی نقطہ اضافے کا سبب ہو سکتی ہے؟ قطعاً نہیں۔ اسی طرح اللہ معاف کرے اگر ساری مخلوق جو ہے وہ بدی کو چل دے اور اللہ کا شکر ادا نہ کرے، مقابل کھڑی ہونے کی اپنی تئیں کوشش شروع کر دے، تو کیا اللہ جل شانہ کی جو شان ہے اس میں کوئی نقطہ یا کوئی ایک حصے کی کمی کا سبب ہو سکتی ہے؟ قطعاً نہیں، چونکہ یہ مجبور ہے، اس کا اپنا اختیار نہیں ہے، یہ تو اس کی شان ہے کہ یہ اپنے اختیار میں رہتے ہوئے جو بدی کر رہا ہے یہ اختیار بھی اس کا دیا ہوا ہے۔ اگر وہ اختیار سلب کر لے تو اس کی تو حیثیت کو جا کہ رہے کتنی ہے، یہ رہے ہی نہیں، واپس عدم ہو جائے۔ تو جب اللہ کریم کی قدر کی بات آئے گی تو وہ حصے جو مقصد تخلیق ہیں جس کے لیے اللہ کریم نے تخلیق فرمایا ہے۔ اب زمین و آسمان کی مثال قرآن کریم سے جب آپ لیتے ہیں تو قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ یہ کوئی ماس کھیل تماشا نہیں ہے کہ کوئی شغل میلہ تھا کہ زمین و آسمان تعمیر کر دی۔ وقت مقررہ بھی اس کا بیان فرمایا گیا کہ ایک وقت ہے جہاں جو اس کا مقرر ہے کہ جب تک یہ ہے، اور دوسرا یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ یہ بے مقصد نہیں ہے۔ اب اس ساری حیات کے تسلسل میں یہ جو انسانی حیات ہے اسے تخلیق پر جب جا کر آپ بحث کریں گے تو ہمیں قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو حصہ نصیب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے اسے اپنی عبادت کو پیدا فرمایا۔ اب اس عبادت سے اللہ جل شانہ کی شان میں اضافہ نہیں ہے، لیکن اس کی بندگی اس کو اتنا بڑا فائدہ دیتی ہے کہ اس نے ہمیشہ رہنا ہے، اور اس کی ہمیشگی کی جو زندگی ہے وہ انتہائی جو ہے وہ سہولت کی اور انتہائی آبرو اور اعلیٰ مقامات کی نصیب ہو۔ لیکن جب آپ اعمال بد کو دیکھیں گے تو زندگی کا اختتام تو وہاں بھی نہیں ہے، لیکن نتائج بہت بدل جائیں گے۔ جہاں انعامات ہیں وہاں دوسری طرف سزا ہے۔ ہمیشگی کے حصے زندگی کے پہلو جو ہیں یا حصے جو ہیں وہ ہمیشہ دونوں پہلوؤں میں، لیکن نتائج کا بہت بڑا فرق آتا ہے، اور یہاں جس نے قدر کی اس کی زندگی جو ہے وہ پلٹ جاتی ہے، اس کا راہ بدل جاتا ہے، اور ایک ہی راہ رہتا ہے اور وہ ہے حق کا، اس سے باہر وہ قدم نہیں اٹھاتا۔ اب اگر آپ غور کریں تو روبرو ہونا بہت بڑا ایک احساس ہے کسی کے لیے۔ اب جو روبرو ہے اس احساس کا جو وقت ہے یا پیمانہ ہے روبرو ہونے والے کی حیثیت سے۔ اللہ جل شانہ کی ذات ہر لمحے ہر جگہ موجود ہے، ہر شے اس کے حضور حاضر ہے۔ ہم خود اپنے اتنے قریب نہیں ہیں جتنے اللہ جل شانہ ہمارے قریب ہیں، اور اللہ کریم کا قرب محض قرب نہیں ہے، وہ قادر مطلق بھی ہیں، پوری قدرت رکھتے ہیں۔ اب جب ہمیں تعلق میں اللہ نصیب ہو، نور ایمان اور اس میں مضبوطی نصیب ہو، تو رجوع اللہ نصیب ہوگی، کیفیت اور حال کہ اللہ کریم تو ہر جگہ ہر لحظے موجود ہیں۔ اپنا روبرو ہونا جب یہ احساس نمودار ہو تو زندگی پوری کی جو پوری اور پورے کے پورے جو خیالات ہیں وہ ایک خاص جو سانچہ اس میں ڈھلتے چلے جائیں، اور وہ سانچہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کو آگاہ فرمایا، جہاں سے وہ بات سوچ کی ہو، وہ بات عمل کی ہو، وہ بات دین کی ہو، وہ بات دنیا کی ہو، وہ بات ذات کی ہو، وہ بات معاشرے کی ہو، وہ پہلو معاشرتی ہوں، اخروی حیات سے متعلق کو کلام یا بات یا پہلو ہے، ہر شے ایک خاص پیمانہ جو دین اسلام جسے قرآن کریم دین اسلام بیان فرماتا ہے اس کے تحت آ جائے۔ اب نور ایمان وہ کیفیت اور وہ حال انسان کو عطا فرماتا ہے کہ اگر ظاہری طور پر بھی وہ نابینا ہو لیکن قلبی طور پر وہ معیت باری تعالیٰ کے قابل ہو جاتا ہے، اسے احساس نصیب ہوتا ہے، اس کا ایمان اس درجے کا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ جل شانہ کے روبرو محسوس کرتا ہے۔
اب اللہ کریم کے روبرو اپنے آپ کو محسوس کرنا عمومی روبرو نہیں ہے. عمومی روبرو میں ظاہر ہے باطن نہیں سمجھ آتی، لیکن جب اللہ جل شانہ کے روبرو پیش ہونا اور اس کا احساس نصیب ہو جائے تو اس میں باطن تک کی بات آتی ہے کہ انتہائی باریک بات جو سوچ کی بھی کہیں گم پردوں میں ہو، اللہ کی ذات علیم ہے. پھر انسان عمل نہیں، اس سے پہلے نیت پر اپنے اندر جھگڑا کرتا ہے اور نیت خالص لے کر عمل کی طرف آتا ہے. اور اگر خالص نیت عمل کو نصیب ہو جائے تو وہ اس عمل کو شرف قبولیت نصیب ہوگی. اللہ کریم کرم اور احسان فرمائے. تو جب آپ اس حال کو دیکھیں تو پھر کیسی زندگی ہوگی، سوچ کیسی ہوگی، عمل کیسے ہوں گے، اس بندے کے معاملات کیسے ہوں گے، اس بندے کا لین دین کیسا ہوگا. اس انسان کو جسے رب کائنات یہ کیفیت اور حال عطا فرما دیں، اس کا باہم انسانی تعلقات کیسے ہوں گے، وہ ماں باپ کا لحاظ اور احترام کیسے کرے گا، وہ اولاد کے حقوق، خاندان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ کیسے ادا کرے گا، اس کا کاروبار کیسا ہوگا، اس کا جو کسی جگہ کوئی کام کرنا ہے یا کوئی افزانہ لینا ہے وہ معاملات کیسے ہوں. اب اس ساری حقیقت کا اور اس عطا کا نہ ہونا پھر کیا ہوگا؟ پھر جب وہ کلام کرتا ہے تو کیا وہ سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے؟ کیا وہ لین دین کرتا ہے تو حق کرتا ہے یا نہ حق کرتا ہے؟ وہ لوگوں کے حقوق سلب کرتا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے یا ان کے حقوق دیتا ہے؟ تو ظاہر سمجھ آتی ہے کہ زیادتی ہوتی چلی جاتی ہے. اب جب کوئی فرد زیادتی کرتا ہے تو معاشرہ کسی ایک فرد کا نام نہیں ہے، تمام انسانوں کے مل جل کر رہنے کا نام. اب یہ کیفیت اور حال رکتا نہیں ہے، یہ پھر معاشرے میں پھیلتا ہے. اور جب معاشرے میں پھیلتا ہے معزز سامعین کرام تو پھر معاشرے کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ جو صورت آج ہمیں پیش آ گئی. خانہ خدا میں فرض نماز کی ادائیگی کو جاتے ہوئے جب بندے مومن اپنے جوتوں کے تحفظ کی فکر میں رکوع و سجود ناقص کر رہا ہو، اور معاشرے کا کیا نچوڑ چاہیے؟ کوئی معلوم نہیں ہے کہ دکاندار بیٹھا ہے باشرہ انسان ہے، شریعت کی بات کرتے ہوئے لین دین کرے، اور جب آپ آ کر اپنا سامان دیکھیں تو لیا کچھ اور تھا، دیا کچھ اس اور نے ہے. پھر یہ نتائج ہوتے ہیں. پھر جب آپ معاشرے میں پھرتے ہیں تو جو بڑے اور چھوٹے کا لحاظ ہے، جو احترام ہے، وہ نہیں ملتا. ایک تلخی ملتی ہے اور ایک ایسی بحث ملتی ہے جو مزید تلخیاں پیدا کرتی چلی جاتی ہیں. میں آج حیران ہوتا ہوں کہ جتنا یہ ہمارا میڈیم ہے، سوشل میڈیم جتنا بھی ہے، اب یہ ایک ایجاد ہے. اس سے آپ استفادہ بھی کر سکتے ہیں کہ بہتر نتائج کے لیے بھی، اور اس سے بدی کو بھی راستے میں جاتے ہیں اور بے شمار جاتے ہیں. لیکن چونکہ اس کا استعمال کمزور پہلوؤں میں زیادہ ہو رہا ہے، اور اس لیے ہو رہا ہے کہ جن کی یہ تحقیق ہے انہوں نے اسے ہمارے ہاں اتنا عام کیا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان معاشروں میں فحاشی جو ہے وہ پھیلے، برائی جو ہے وہ پھیلے. برائی کو برائی سمجھنا جو ہے، اس درجے تک برائی پھیلا دو کہ برائی کو جو برائی سمجھنا ہے اس کا احساس کم ہوتا چلا جائے. تو جب ان سارے معاملوں کو ہم دیکھتے ہیں، حصوں کو دیکھتے ہیں، تو پھر ایک اور باریکی غور کرنا، جہاں جس کو جتنا اختیار ہے وہ اپنے اختیار کو کیسے استعمال کرتا ہے، آپ حیران ہوں. بڑا مسکین اور کمزور بندہ جو ہے وہ اگر کسی جگہ ایسی جگہ بیٹھ کر بات کر سکتا ہے کہ سامنے والا یا مد مقابل اس کے روبرو نہیں ہے یا اس کی دسترس میں نہیں ہے، آپ اس کی کلام دیکھیں، اس کی تحریر دیکھیں، بندہ حیران ہو جائے. کیوں کہ جب اختیار ہوتا ہے تو اپنا اندر باہر آتا ہے، وہ کیا سوچتا ہے، اس کے اندر ہے کیا، پھر وہ سامنے آتا ہے. جب بندہ مجبور اور محتاج ہوتا ہے نا تو پھر وہ حالات کو دیکھ کر چلتا ہے، وہ اپنے اندر کو جو ہے وہ چھپا لیتا ہے. تو اب آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو نہ معاشرتی پہلوؤں میں کوئی ہمارے پاس امن رہا ہے، اور نہ جہاں کوئی اختیار کا استعمال ہے، بھلے کوئی ایک لفظ ہی تحریر کرنا ہے اس میں بھی ایک بدتمیزی کا طوفان. کیوں؟ سبب کیا ہے؟
اگر کسی کا اختیار کسی ایک گھاس کے تنکے تک ہے تو بھی اس کا اختیار دیکھ لیں وہ کیسے استعمال کر رہے ہیں، اور اگر کسی کا اختیار ایک سربراہ مملکت کی حیثیت سے تو دیکھ لیں کہ اس کے اندر کتنا انصاف، وجہ، سبب۔ یہ جو حصہ قرآن کریم بیان فرما رہے ہیں کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں جانی، یہ باتیں یہاں ختم نہیں ہوں گی، یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوگا۔ جو جس راہ کو انتخاب کرے گا اسی طرح کا راہ پائے گا، پھر اسی طرح کی منزل بھی ملے گی۔ اب یہ بات یہاں ختم نہیں ہوگی، یہ بات اخروی حیات میں جائے گی اور ہمیشگی کی بات۔ اب اس قدر کا جاننا انسان کو بحیثیت مسلمان باعمل کر دیتا ہے، اور جب باعمل مسلمان ہو اور کوئی فرد باعمل ہو اور افراد جو اس معاشرے کا حصہ ہیں اسی پہلو کو اختیار کرتے چلے جائیں تو پھر وہ صورت پیش آتی ہے جس کا نمونہ ہمیں خلافت اسلامیہ میں ملتا ہے، جس کا نمونہ ایسا ہے کہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم کو بھی تحفظ دیا گیا۔ پھر وہ کردار ملتا ہے کہ دنیا کے کسی خطے میں اگر وہ کردار چلا جائے تو اس سے مخلوق خدا کی بھلائی ہوتی ہے۔ یہ جو باتیں ہیں نا کہ انسانیت ایک مذہب ہے، یہ سب فراڈ ہیں، یہ سب جھوٹ ہیں، یہ سب ایک ایسا پردہ ہے جسے لپیٹ لپیٹ کر انسانی معاشروں کو جو ہے وہ صحیح گندگی میں ڈبویا جا رہا ہے۔ انسانیت سکھائی دین اسلام نے ہے، انسانیت کی تربیت دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے۔ دنیا کا کوئی قانون اٹھا لیں، دنیا کی کوئی اخلاق اٹھا لیں، اس کی کوئی حیثیت 14 صدیوں پہلے ملتی نہیں ہے تاریخ میں۔ تو جو جس کے پاس بہتر حصہ ہے وہ ہے جو اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے پسند فرمایا۔ اور جب ہم اس قدر کی بات کریں گے تو ذمہ داری ہے میری بھی، ذمہ داری ہے آپ کی بھی کہ ضروریات کو جانا جائے، جو دینی ضروریات ہیں انہیں ہم جانیں۔ جب ہم دینی ضروریات کو جانیں گے تو اس قابل ہوں گے کہ اس پر عمل کر سکیں گے، اور اس سارے کے لیے ضرورت ہے کہ ایمان مضبوط ہو، جو معنی ہے اس پر اعتبار ہو، یقین ہو۔ بے یقینی کی کیفیت جو ہے وہ بے عملی کی دلدل میں ڈبو دیتی ہے، جو یقین کی کیفیت ہے وہ حال عطا فرماتی ہے کہ انسان جاننے سے عمل تک کے ایک ایک پہلوؤں کو جو ہے وہ دیکھتا ہے اور اسے پرکھتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ سارے کے سارے وہ حصے ہیں جو کل پیش آنے۔ تو جس نے اس راہ کو اختیار کیا، کتنی ہی اقوام کی جو قرآن کریم ہمیں حالات بیان فرماتا ہے کیسی کیسی سزائیں انہوں نے پائی، کتنی حیثیت اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی، اور جب انہوں نے اس معاملے کو اختیار کیا جہاں اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے، تو وہ ایک ایسی مثال بن گئے کہ جہاں غلط کاری کے نمونے کے طور پر قرآن کریم نے بیان فرمایا کتنا تجاوز کیا، کیا کچھ کیا، نتائج کہاں ہیں؟ قل سیروا فی الارض، زمین میں چلے پھرو، دیکھو کیا حالات ہیں ان کے، اور اگر اسی راہ کو اختیار کرو گے تو پھر نتائج بھی ویسے ہی ہوں گی۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو جب آپ اس نصیحت سے اپنے لیے راہ متعین نہیں کریں گے اور یہ نصیحت اپنے لیے نہیں سمجھیں گے تو پھر نتائج تلخ ہوں گے۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ بھی نازل نہیں فرمایا، اس سے اگلی بات جو ہے وہ بیان فرمائی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے لے کر آپ انبیاء سابقہ کے حالات اور اقوام سابقہ کے حالات آپ دیکھیں تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ کوئی اللہ کا پیغمبر ایسا نہیں مبعوث ہوا جس کی قوم نے ان کے ساتھ مذاق نہ کیا ہو، زیادتی نہ کی ہو، تلخی نہ کی ہو۔ اب جب یہ کہا گیا کہ یہ کیوں کر ممکن ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ
کہ یہ جس کلام ذاتی کی بات کی جا رہی ہے یہ ہمیں جیسے کہ انسان ہوں ان پر. اور عجیب بات ہے کہ یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو طائف اور مکہ مکرمہ کی آبادیاں ہیں اس میں بڑے بڑی حیثیت کے لوگ تھے، صاحب حیثیت لوگ تھے، انہیں کیوں نہیں عطا کیا؟ حقیقتاً حق کا انکار ہے، بہانے ہیں باقی سارے. اصل میں اپنی انا کی پرستش ہے، اپنی پسند کا چاہنا ہے، اور غلطی اور برائی کا اس درجے کا ڈوب جانا کہ ایمانی حیات کی کوئی رمق باقی نہ رہی. باقی یہ سب بہانے ہیں. کسی نے کہا کہ ہم اپنے اجداد کا مذہب چھوڑ دیں، کسی نے کہا انسان پر کیوں یہ قرآن کریم کے نزول کی بات کرتے ہیں، کسی نے کہا 7 فرشتے کیوں نہ آئے، کسی نے کہا دنیا کی حیثیت ساتھ کیوں نہ دی گئی، باغات کیوں نہ دیے گئے، ایسے معاملے کیوں نہ دیے گئے کہ جسے ایک عمومی زندگی سے زیادہ بات ہو. تو یہ بدبختی ہے، وگرنہ شق قمر جو ہے یہ بھی مکہ المکرمہ کی حیات مبارکہ کا واقعہ، اور شق القمر کوئی عمومی بات نہیں ہے. یہ ایسا معجزہ ہے کہ جسے صرف مکہ المکرمہ کا جو رہائشی ہے اس نے ہی نہیں دیکھا، بلکہ جہاں جہاں جس کی نظر پڑی اس کی شہادتیں جو ہیں اس زمانے کی تاریخ میں ملتی ہیں. اب بات آئی چاند کی، بات آئی چاند کے ٹکڑے کی بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما، اللہ نے کرم فرما، 2 ٹکڑے ہوگا. پہاڑی کی ایک ایسی چھوٹی جس کی ایک طرف ایک ٹکڑا نظر آئے، دوسری طرف دوسرا ٹکڑا نظر آئے. پتہ ہے اس پر کیا انہوں نے کہا؟ انہوں نے کہا تو یہ تو کوئی ایسا جادو ہے جس سے ہماری بینائی باندھ دی گئی ہے، چاند تو ادھر ہی ہے، ہمیں 2 نظر آ رہے. حالانکہ جو قافلے مکہ المکرمہ کو رواں تھے انہوں نے بھی آ کر شہادت دی، لیکن وہ بدبخت جنہوں نے یہ شرط کی، اس دیکھنے کے باوجود کیا کہتے ہیں کہ چاند تو ایک ہی ہوگا، ہماری آنکھوں کے آگے کوئی جادوئی پردے آ گئے. تو یہ جو جتنے یہ جو ہیں حق سے تجاوز، یہ اپنا خناس ہے. کہیں بھی کوئی برائی یا کوئی شے ایسی نا جس میں خراب ہو، اسے جتنے لحافوں میں بھی ڈالتے جائیں اس میں سے ایک تعفن پھیلتا ہے. تو بظاہر تو انسانی شکل و صورت ہے، لیکن کردار حیوانی نے اتنا گند اندر پیدا کر دیا کہ تعفن ہی اٹھتا ہے، بدبو ہی اٹھتی ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ بھی نازل نہیں فرمایا. اب اس اگلی آیا کریمہ کو لمبی ہے لیکن بڑا باریک بینی سے بات سمجھاتی ہے. قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي حَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ. اب یہ آیا کریمہ لمبی ہے لیکن ترجمہ عرض کر کے ایک باریکی عرض کروں گا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے تو فرمائیے وہ کتاب کس نے نازل فرمائی جس کو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی، جس کو تم نے الگ الگ اوراق پر کر رکھا ہے. اس کے کچھ حصے کو ظاہر کرتے ہو اور بہت سے حصے کو چھپاتے ہو، اور تم کو وہ باتیں سکھائی گئیں جن کو تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا. فرما دیجئے کہ اللہ نے یہ نازل فرمایا پھر اس کو چھوڑ دیں تو اپنی بیہودگی میں کھیلتے رہیں. اب بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نشانیاں ڈھونڈ رہے تھے. یہ بحث تھی یہود و نصارہ کی کہ اللہ کے نبی نے مبعوث ہونا ہے، انتظار تھا. اور وہ حصے جو اللہ کریم نے پہلے کلام ذاتی کے عطا فرمائے تھے صحیفوں کی صورت میں، ان میں سے جو حصے رکھتے یا چھپاتے یا ظاہر کرتے تھے اس میں سے نشانیاں ڈھونڈتے تھے.
اور اتنا کچھ بیان فرما دیا گیا تھا کہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا جا سکتا تھا، آپ کے خدام کی نشانیاں بھی موجود تھیں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارک میں بیت المقدس کے فتح کی بات آئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو واقعہ ملتا ہے کہ جس میں ایک غلام اور آپ اونٹ پر، ایک اونٹ ایک غلام ایک آپ سفر اختیار کیا۔ آپ نے راستے کی تقسیم فرمائی، ایک مرتبہ آپ کی سواری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ غلام جو ساتھ تھے ان کی سواری، ایک دفعہ آپ نے مہار پکڑنی اور وہ سوار، ایک دفعہ اس نے مہار پکڑنی اور آپ سوار۔ اور جب آپ کفار کے مقابل پہنچتے ہیں تو اس وقت باری غلام کی تھی، بارش تھی، کیچڑ تھا، اور اس کیچڑ میں آپ چل رہے تھے اور آپ کے چلنے سے جو پانی کے چھینٹے اور مٹی تھی وہ بھی آپ کے کپڑوں پر پڑ رہی تھی، اور غلام سوار تھا۔ امیر المومنین، دنیا کی 2/3 ریاست کا امیر بادشاہ، وہ مہار پکڑے آگے آگے چل، کوئی جاؤ جلال نہیں، کوئی وہ 7 فوجیں لشکر تحفظ کے نہیں ہیں، وہ آپ وہاں تشریف۔ جب ان کفار نے یہ حال دیکھا تو انہوں نے کہا چابی حوالے کر دو، کیونکہ جو کچھ ہمارے پاس تعلیمات ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ اگر ایسا شخص چابی لینے آئے تو اس سے لڑنا نہیں، چابی دے دینا، تمہارے اوپر خچے اڑا دے گا، اس سے لڑ نہیں سکو۔ تو جہاں خدام کی نشانیاں معلوم تھیں وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی نہیں معلوم تھی۔ تو قرآن کریم کو آپ غور فرمائیں، کتنی باریکی تک بات کرتا ہے، سوچوں تک کو بیان فرماتا ہے کہ تم کون تھے، تمہیں کیسے آشنائی تھی جو اللہ جل شانہ نے تمہیں پہلے حصے عطا فرمائے، اس میں تمہارا کیا کمال ہے، اور وہ حصے جو تمہیں اپنی پسند کے مطابق سمجھتے ہو اسے تو ظاہر کرتے ہو، اور جہاں تم سمجھتے ہو کہ میری پسند نہیں ہے اس میں، اسے چھپاتے ہو، اور جو کچھ تم جانتے تھے اس میں تمہارا کمال کیا ہے، اور وہ کلام کس نے نازل فرمایا تھا جسے تم چھپاتے ہو، کہاں سے لیا تھا؟ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ۔ اس وقت بھی یہ جو اللہ کا نور ہے، راہ ہدایت تھی، کس نے عطا فرمائی تھی؟ اللہ جل شانہ نے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، دیکھیں اب کتنی باریکی کی بات ہے، جس کو تم نے الگ الگ اوراق پر رکھا ہے، کہ جیسی صورت اس وقت موجود تھی ظاہر نہیں، مخلوق میں نہیں تھی، ان الگ اوراق کو کیا ہے، جو دل ہے اپنے پاس رکھ لیا، جس کو دل ہے مخلوق کو دکھا دیا۔ تو وہاں تک کہ قرآن کریم جو ہے بیان فرماتا ہے، وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ۔ یہ باتیں تمہیں کس نے سکھائی تھی؟ جن کو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے آبا و اجداد جانتے تھے۔ ایک اور بڑا جو اعتراض حق کے سامنے آتا ہے یا آتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس عمل کو چھوڑ دیں جس کو ہمارے آبا و اجداد اختیار کرتے تھے، اور اس کے جواب میں قرآن کریم میں یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ جیسی جہالت تم کر رہے ہو بھلے ویسی جہالت آبا و اجداد بھی کرتے ہو۔ ماننا تو حق کا ہے نا، ماننا جہالت کو تو نہیں ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا ہے کہ یہ جو باتیں تمہیں سکھائی گئی تھیں، اب یہود و نصارہ دینی اعمال میں بھی حق چھوڑ کر بھی جو کچھ مان رہے تھے وہ انہوں نے کہاں سے لیا، جو نشانیاں بیان کر رہے تھے وہ انہوں نے کہاں سے لی، جو لوگوں کو نتائج جس درجے کی بھی ملاوٹ کے ساتھ بات کرتے تھے وہ اصول کہاں سے لیے، نہ وہ جانتے تھے نہ ان کا آبا و اجداد، لیکن کہاں سے جانا، جو اللہ کریم نے عطا فرمایا۔ اور بڑا عجیب معاملہ ہے پھر یہ جب اگلی بات آتی ہے کہ کہاں سے، قل اللہ،
اور کوئی ہے نہیں سوائے اللہ کریم کے، کوئی جواب نہیں۔ پھر جو غلطی اور برائی کرتے ہیں اور اس کی شدت کفر اور شرک تک لے جاتے ہیں، انہیں بھی مجبوری ہے اللہ کی ذات کو ایک طرح سے ماننا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر ایک سوال اٹھ جاتا ہے کہ اگر کسی کو مانا ہے تو یہ کیوں ہے ایسا، اس کو کس نے پیدا کیا؟ جب اس تسلسل کو چلاتے ہیں تو ایک طاقت ایسی جس کو کسی نے پیدا نہ کیا ہو، اس نے سب کو تقویت دی ہو، یہ ماننا مجبوری ہے، ورنہ بات ہی ختم نہیں۔ تو اللہ کریم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب فرما دیں قل اللہ، یہ جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو اور جو کچھ تم چھپا رہے ہو، یہ جو کچھ ہے کس نے عطا فرمایا؟ قل اللہ، اللہ جل شانہ نے۔ ثم ذرہم فی حوضہم یلعبون، پھر ان کو چھوڑ دیں کہ اپنی بیہودگی میں کھیلتے رہیں۔ بہت بڑی بدبختی، غلطی، ظلم ہے، زیادتی ہے، شرک اور تجاوز جو ہے یہ ظلم عظیم۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ سب سے بڑا ظلم ہے یہ شرک، یہ کفر۔ اور کتنا بدبخت ہے وہ جس نے ایسا عمل کیا کہ اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اے میرے حبیب انہیں چھوڑ دیں، جس بےہودگی کو انہوں نے چاہ ہے اسی میں غرق رہنے دیں، آپ میرے حبیب انہیں چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھ کفار کے کفر کرنے پر اتنا کہ قرآن کریم فرماتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی نہ کر دیجیے گا میرے حبیب اس دکھ اور اس تکلیف کی وجہ سے۔ اور جہاں یہ ارشاد فرما دیا گیا کہ پھر انہیں چھوڑ دیں، نظر انداز کر دیں، کتنے بڑے بدبخت ہوئے۔ جہاں سے حیات ہے وہاں سے وہ حیات کو نہ پہنچے اور اپنے لیے موت کا انتخاب کیا، تو یہ کتنی بڑی بدبختی ہے۔ تو آج جب ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، قرآن کریم پر بیان کرتے ہیں، قرآن کریم کے تراجم و تفاسیر دیکھتے ہیں، اسے اپنی تلاوت میں اور اپنے معمولات میں دیکھتے ہیں، تو یہ نقطہ ضروری ہے ہر حکم کے روبرو اپنے آپ کو دیکھا جائے۔ چونکہ اگر یہ حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے تو اس سے مراد یہ نہیں کہ اس واقعے سے صرف آشنائی مطلوب تھی کہ وہ واقعہ بیان فرمائے۔ یہی باتیں اگر اس زمانہ جو تمام زمانوں میں افضل ترین زمانہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک ہے، کہ جب آپ اس ظاہری دنیا پر جلوہ افروز تھے، اس وقت جس نے کفر کیا، جس نے شرک کیا، جس کو جو قرآن کریم نے مخاطب کیا کہ یہ بات وہیں رہ گئی، نہیں، اس امتحان گاہ میں ہم بھی محمدین کی صورت میں بیٹھے ہیں، ہم بھی امتحان لیے بیٹھے ہیں، ہم نے بھی اپنے زندگی کا پرچہ حل کرنا ہے۔ تو جب جہاں جہاں قرآن کریم کی جو رہنمائی آئے گی، اس کے روبرو اپنے آپ کو، اپنی سوچوں کو، اپنے معاملات کو دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہیں سے تربیت ملے گی، یہیں سے رہنمائی ملے گی۔ وگرنہ کیا ہے، جو جہاں جس حیثیت میں ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسا میں ہوں ایسا کوئی بھی نہیں، جیسی میری شکل و صورت ہے ایسا کوئی نہیں ہے، جیسی میری عقل و دانست ہے ایسے کسی کی نہیں ہے، جیسا مجھے ہونا چاہیے یا جو مقام میرا دنیا میں ہونا چاہیے کسی کا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے تو جب دین اسلام پر عمل نہیں ہوتا تو معاشرے میں تلخی آتی ہے، کیونکہ اپنی حیثیت کا نہ ہونا اور جو کچھ ہے وہ اللہ کی ذات کا ہونا، یہ تو دین اسلام سکھاتا ہے۔ اپنی خواہشات کا رد کرنا اور دوسرے کے لیے ایثار کی جو کیفیت اور حال اس کو اختیار کرنا، یہ تو اسلام سکھاتا ہے۔ تو بے عملی جو ہے
وہ ہماری زندگی میں ایک تو گناہگاری کا سبب بنتی ہے، ایک بد نظمی کے سبب بنتی ہے کہ معاشرے میں ایک بد نظمی پیدا ہو جاتی ہے اور ایک تکلیف دہ صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور باعمل ہونا جو ہے وہ تو پہلا حصہ کہ مقصد تخلیق کو پایا اور اس مقصد تخلیق کا نصیب ہونا زندگی اور معاشرے میں ٹھہراؤ کا سبب بنتا ہے۔ اب اس سارے معاملے میں اپنا حصہ زندگی کا، اپنی فرصت کی سانسیں ہم سب پوری کر رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہماری غلطیاں اور گناہ ہمیں معاف فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بھی اپنی زندگی میں اسلامی معاشرے کی خوبصورتی دیکھ پائیں، ہم بھی اپنے ملک و قوم میں انصاف ہوتا دیکھ پائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الہی حمد سے ہم نہ رہے تو کیا یہ جہاں تو رہے گا، مریضان عشق کا امتحان تو رہے گا، دھوپ بھی چمکے گی، کوہساروں پر دھوپ بھی چمکے گی، کوہساروں پر بادلوں کا سائبان تو رہے گا، بادلوں کا بھی سائبان تو رہے گا، کھلا کریں گے پھول یوں ہی گلشن میں، کھلا کریں گے پھول یوں ہی گلشن میں، بلبل بھی نغمہ خوان تو رہے گا، ہم نہ رہے تو کیا یہ جہاں تو رہے گا، رونقیں بڑھتی رہیں گی شہروں کی، رونقیں بڑھتی رہیں گی شہروں کی، شور غل بھی یہاں وہاں تو رہے
مسند پر اور کوئی ہوگا اپنی مسند پر، پھر وہ سلسلہ امتحان تو رہے گا، ہم نہ رہے تو کیا یہ جہاں تو رہے گا۔ مریضان عشق کا امتحان تو رہے